یہ لوگ آج کل یہ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کا ایک سافٹ امیج لوگوں کو دے دیں، سافٹنس، کہ بتائیں کہ نہیں کوئی پابندی نہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں، اللہ اللہ کرو، نیت اچھی ہونی چاہیے، جو مرضی کرو، اللہ ہر چیز سے راضی ہے۔ اب اگر یہی تھا تو قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ہی سافٹ اگر امیج دینی تھی قرآن کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی سخت دشمنی اٹھائی اپنے معاشرے کے اندر اپنے لوگوں کی طرف سے؟ پیاری پیاری نرم بات کہ ہاں تم بھی ٹھیک کہتے ہو ابو لہب، ہاں ابو جہل تم تو بالکل ہی ٹھیک کہتے ہو، اور سب مل کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو بس اللہ ہو کر لیتے ہیں۔ انہیں اعتراض تھا کوئی؟ قرآن کو تو قائم کرنا بڑا کام ہے، ایسی سافٹنس نہیں ہے۔ ہاں جہاں سافٹنس کی گنجائش ہے ضرور سر آنکھوں پر سافٹنس دیجئے، لیکن سافٹنس اس لیے نہیں دینی کہ لوگوں کو قرآن پسند نہیں آ رہا، سافٹنس اس لیے نہیں دینی کہ اگر قرآن کی صحیح تعلیم ان تک پہنچا دی تو یہ آنا چھوڑ دیں گے، آتے ہیں تو اپنے لیے، نہیں آتے تو اپنے لیے۔ لیکن جب اپنی شان پیاری ہونے لگتی ہے نا انسان کو، کہ اس کو اپنی شان نظر آتی ہے کہ میرے درس میں اتنے لوگ آتے ہیں، تو پھر وہ کیا چاہتا ہے کہ اب یہ آتے رہیں۔ پھر جب قرآن پڑھاتا ہے کہتے اوفو یہ تو بڑی سخت احکامات ہیں، یہ تو ہضم نہیں ہوں گے، تو کہتے ہیں چلو ذرا سا نرم کر دوں، لوگ تو آتے رہیں۔ تو سوچیں کہ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اپنی شان کے لیے اللہ کی شان کو کمپرومائز کیا، اپنا کلام سنوانے کے لیے اللہ کے کلام کو کمپرومائز کیا، رسول کے کلام کی اہمیت گھٹائی اور اس میں شک پیدا کیا تاکہ لوگ تمہاری بات سنیں۔ تو اللہ بچائے ہمیں اس فتنے سے، یہ آج کا فتنہ ہے، پلیز اس کو پہچانیں۔ جتنے عالم ہیں، آپ جن کو عالم سمجھتی ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو اس فتنے سے بچائے، اس لیے کہ ایک فتنہ جو دشمن کی طرف سے آتا ہے نا وہ صاف پہچانا جاتا ہے۔ کوئی نان مسلم ایسی باتیں کرے ہم اس کی بات پر شاید کان بھی نہ دھریں، لیکن ایک مسلمان جو نظر آتا ہے پریکٹسنگ، جب وہ ایسی باتیں کرتا ہے تو لوگ اندر باہر سے ہل جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے کہ حدیثیں 200 سال کے بعد لکھی گئیں، کیوں کہہ رہا ہے یہ؟ حالانکہ حدیثیں نہیں لکھی گئیں 200 سال کے بعد، انشاءاللہ ہم علوم الحدیث پڑھیں گے، اس میں بات کریں گے۔ تو یہ چیز ہے محکمات کو متشابہات بنانا یا متشابہات کے بہت پیچھے پڑنا، چاہے متشابہات قرآن میں ہوں چاہے متشابہات حدیث میں ہوں۔ جب کوئی آپ سے ایسی بات کرے کہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے بخاری کے اندر، آپ کہیں واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں بات کرتے اس کے اوپر، ہم میں اتنی عقل نہیں کہ ہم سمجھ سکیں، یہ کہہ کر آپ بات وہیں ختم کر دیں، کھوج کرید میں نہ پڑھیں۔ جتنا کھوج کرید میں پڑھیں گے اتنی گمراہی کے چانسز بڑھیں گے۔ آپ کہیں یوں لکھا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی حوا کو بنایا، الحمدللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر ہمارے عمل کا دار و مدار بھی نہیں۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان اولو الالباب میں شامل کر دے۔ اب جہاں تک متشابہات کی بات ہے تھوڑی سی اس پر ہم روشنی ڈال کے دیکھتے ہیں۔ یہ تو بتا دیا کہ اللہ کے سوا ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا متشابہات کا، اور صحیح رویہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، یہ آیات قرآن کی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح احادیث کے بارے میں ہم کہیں کہ بھئی یہ صحیح احادیث ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ٹھیک ہے ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور جو قرآن میں متشابہات ہیں، ابھی ایک کا ہم نے ذکر کیا الف لام میم جیسے مثال کے طور پہ، یا قیامت کا جو ذکر آتا ہے، یا سورہ نمل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہاں پر ذکر آئے گا ایک جانور کا کہ جو زمین سے نکلے گا اور جو باتیں کرے گا۔ اب کوئی اس کی کھوج کرید میں پڑ جائے کیسا ہوگا کہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے بنایا گیا ہوگا یا کوئی ایکسٹرا ٹیریسٹریلز ہوں گے، کیا ضرورت ہے؟ جب نکلے گا جب دیکھیں گے۔ فی الحال کیا ہے
یہ متشابہات میں سے ہے. وہ جانور کیسا ہوگا، کب نکلے گا، جب تک وہ واقعہ پیش نہ آ جائے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ جانور کیسا ہوگا. تو یہ تو متشابہات ہیں، جب تک ان کا ظہور نہ ہو جائے یہ متشابہات رہیں گی. کچھ آیات قرآن میں ایسی ہیں جن کو اب تک متشابہات سمجھا جاتا رہا، اور سائنس کی ترقی کے ساتھ وہ محکمات ثابت ہوئیں، محکم ہو گئیں. مثال کے طور پہ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دیکھتے نہیں کہ زمین آسمان بند تھے، ہم نے ان کو جدا کر دیا. اب یہ متشابہات جیسی آیت تھی، لیکن آج ہم کو سائنس نے بتایا کہ کائنات کا آغاز بگ بینگ سے ہوا. تو ایسی آیات محکمات میں تبدیل ہوتی چلی گئیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی حقیقت اللہ چاہے گا تو عالم آخرت میں کھول دے گا. ہم پڑھتے ہیں نا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے. یہ لوح محفوظ کیا متشابہات ہم نہیں کہہ سکتے کہاں ہے، کیسی ہے، کیا کوئی کتاب ہے، کیا نور سے لکھی ہے یا انک سے لکھی ہے، واللہ عالم. قیامت آئے گی، اللہ چاہے گا ہمیں دکھا دے گا لوح محفوظ، چاہے گا تو اپنے پاس اس کا علم رکھے گا. تو مقصد کیا ہے کہ قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پہ بنیادی طور پہ پڑھنا ہے. اس کو ایکسپلور کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا ایکسپلور نہ کریں کہ پھر ایمان خطرے میں پڑ جائے. تو کتاب ہدایت ہے، یہ دراصل اس کا پرپس ہے. اب جس طرح آیات کی 2 قسمیں بتائی گئیں، اسی طرح لوگوں کی بھی 2 اقسام بتائی گئیں. ایک وہ لوگ جن کے دل ہدایت چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو گمراہی چاہتے ہیں. اور گمراہی کے اوپر لیبل کس چیز کا لگا دیتے ہیں؟ ہدایت کا. تو لیبل سے دھوکہ مت کھائیں. ہم پڑھتے ہیں نا آج کل چوہے مارنے کی دوا بھی ہو تو وہ کہتے ہیں لیبل سے دھوکہ مت کھائیں، نقلی چیز سے ہوشیار رہیں. تو یہ آج کل اصلی ہدایت نقلی ہدایت بالکل رل مل گئی ہے نا، ملی جلی ہے. کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آج ہم ہدایت پر ہیں، پتہ نہیں کل رہیں گے یا نہیں. کوئی ٹیڑھ نہ آ جائے دل کے اندر. اگر یہ خوف آتا ہے بھٹکنے کا تو اللہ نے دعا بتا دی. فتنے کے دور میں دعا بہت بڑا مومن کا سہارا ہوتی ہے. دعا کریں اللہ سے، اور آگے دعا سکھائی بھی گئی ہے ہم کو. آپ دیکھیں ساتھ ہی دعا آ گئی، اتنی پیاری دعا. یہ آج کل کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 8 ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، مت تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو عطا فرما ہم کو خاص اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. عطا کرنا مطلب حق نہیں تھا، بغیر حق کے اپنے فضل سے عطا فرما دینا، اپنی رحمت سے عطا فرما دینا. تو ہم کہہ رہے ہیں دراصل یہاں پہ کہ اللہ ہم مستحق نہیں ہیں، ہم ڈیزرو نہیں کرتے، بس تو اپنے پاس سے ہم کو رحمت دے دے. ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم ڈیزرونگ ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو وہاب ہے، تو بہت عطا فرمانے والا ہے. تو بغیر استحقاق کے، بغیر کسی کے مستحق ہوئے، بغیر اس کے کہ کوئی ڈیزرو کرے، اللہ تو دینے والا ہے، تو ہم کو رحمت عطا فرما دے. تو دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا. تزغ کا مادہ زا یا غین، زیغ، اس کے معنی ہے جھکنا، مائل ہونا، انکلائن ہونا، اور یہ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. کچھ الفاظ ہوتے ہیں نا کہ جو برے معنوں میں ہی استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اڈا، اڈا نہیں کہتے، جوئے کا اڈا، اور ہم کو نیکی کا اڈا تو نہیں کہتے نا. تو اڈا لفظ بولنے سے ہی ایک برا تصور آتا ہے دماغ کے اندر. تو کچھ الفاظ ہیں جن کے ساتھ وہ معنی محذوف ہوتے ہیں، انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں. تو زیغ بھی کبھی اچھے معنوں میں نہیں آتا، برے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کج ہو جانا، ٹیڑھا ہو جانا، ڈسٹورٹ ہو جانا. صحیح مسلم میں
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، بے شک تمام بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، کقلب واحد، جیسے کہ ایک ہی دل ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے دل ہیں، یصرفہ کیف یشاء، وہ پھیر دیتا ہے ان کو جس طرف وہ چاہتا ہے۔ تب یہ پڑھ کے جو فیلنگ آنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو تو ہدایت دے دے، اب یہ اللہ کی انگلیاں کو اس کے پیچھے پڑ جائے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ اچھا میرا دل اللہ کے قابو میں ہے۔ دیکھیں اب یہ حدیث پڑھ کے بھی نا 2 طرح کی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ اپنی توجہ فوکس کرے گا اس بعین کے اوپر، 2 انگلیاں، اللہ کی 2 انگلیاں، کہ اللہ کا ہاتھ ہے اس طرح، کہ اللہ کی 5 انگلیاں ہیں کہ 10، اب وہ بھٹکے گا۔ ایک سوچے گا میرا دل اللہ کے قابو میں ہے، اب اس کو ڈر لگے گا، اب وہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم مصرف القلوب، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ بس یہ دعا آج کل مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت کی طرف پھیر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ دعا کیا کریں، اللہ ہم قرآن کو اس طرح سمجھنا چاہتے ہیں جیسے تو نے چاہا، اللہ ہم اس پر ایسے عمل کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دعا آج کل بہت اہم ہے ہدایت کے لیے۔ ہدایت اتنی آسان نہیں رہی نا، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے اصلی نقلی ملی جلی ہے بہت، تو اللہ ہمیں تو اصل ہدایت چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ہدایت کے نام پہ دھوکہ کھا جائیں، ہم کسی پر ٹرسٹ کریں، کسی پر بھروسہ کریں، وہ بھٹکا دے ہم کو، کہیں کا کہیں ہم کو لے جائے۔ تو فتنوں کے دور کے لیے بہترین دعا ہے۔ آگے فرمائے آیت نمبر 9، ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ قرآن کا مقصد صراط مستقیم دکھانا، تو یہ دعا ہے یہاں پر کہ اللہ وہ دن آنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو لوگوں کو جمع کرے گا۔ مراد ہے کہ اللہ اس دن تک ہمیں خیریت کے ساتھ پہنچا دے، دین ایمان کی سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ جن لوگوں میں آخرت کی فکر رچی بسی ہوتی ہے وہ تو ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں بیکار بحثوں میں پڑھ کر ہم اپنا وقت نہ ضائع کر دیں، ادھر ادھر سیر تفریح کرتے کرتے کہیں بھٹک ہی نہ جائیں۔ صراط مستقیم پر ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت انسان کے اندر کیوروسٹی کا ایلیمنٹ ہے، سوچتا ہے، تجسس چاہتا ہے کہ اچھا یہ لکھا ہے کیا مطلب ہے۔ ایک حد تک تجسس اچھا ہے، لیکن اتنا نہ ہو وہ تجسس، وہ کیوروسٹی اتنی نہ ہو کہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر کہیں ادھر ادھر پگڈنڈیوں میں نکل جائیں اور بھٹک جائیں۔ متشابہات کے بارے میں بہت بحثیں کرنا صرف علمی اور ذہنی دلچسپی کا باعث ہوتا ہے، ایک کھیل ہے، اٹس این انٹلیکچوئل ایکسرسائز، مزہ بہت آتا ہے ڈسکشن کے اندر، فائدہ کچھ نہیں۔ ہاں تھوڑی بہت کبھی بات کر لینے میں حرج نہیں ہے متشابہات کے اوپر، لیکن ڈیرا نہیں لگانا ان کے اوپر۔ اصل میں تو احکامات کا علم حاصل کرنے کے لیے ان پر اور ان پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 10، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ آگ کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ اب یہ یہاں پر 2 بنیادی وجوہات آ گئیں جن کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کے احکامات کا لوگ انکار کرتے ہیں، ظاہری طور پہ کفر کرتے ہیں یا باطنی طور پر کافر ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے مال اور دوسری چیز اولاد۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو وہ اللہ کے مقابلے میں لے آتے ہیں۔
ان کی محبت ان کو قرآن کے اندر، حدیث کے اندر ٹیڑھ تلاش کرنے پر لے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ تو آگ کا ایندھن ہوں گے۔ قیامت کے دن مال یا اولاد آگ کے عذاب کو ہلکا نہیں کروا سکیں گے۔ تو اولاد کی دنیا بناتے بناتے انسان اپنی آخرت کیوں خراب کرے، یا اولاد کی دنیا بناتے بناتے اولاد کی آخرت کیوں برباد کرے؟ اللہ کے بتائے ہوئے دائرے میں رہتے رہتے محبت بھی کرے ان سے، ان کی بات مانے، لیکن مال یا اولاد کو خدا نہیں بنانا، ان کو ورشپ نہیں کرنا شروع کر دینا۔ اس طرح تو اولاد کی بھی آخرت برباد کریں گے، اپنی بھی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 11 اور 12، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں فرعون کی مثال دی گئی ہے، تاریخ سے ایک واقعہ بیان کیا کہ تم فرعون کو دیکھو، تم ذرا تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ یہ مت دیکھو فرعون کی زندگی کیسی تھی، کتنی شاہانہ تھی، بلکہ تم دیکھو اس کی موت کیسی تھی، اس کی عبرتناک موت، اس کے انجام پر نظر رکھو۔ یہ مت دیکھو کہ فرعون کیسے کیسے پیرامڈز چھوڑ گیا، کیسے کیسے ٹریجرز، کیسے کیسے خزانے چھوڑ گیا۔ یہ دیکھو کہ دنیا سے جاتے وقت اپنے ساتھ کیا لے گیا۔ کسی نے کہا کہ وہ کہیں گئے، کسی کا انتقال ہوا تھا، تو بائی دا وے وہاں پوچھا، لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کیا تھا ان کے پاس یہ وہ، تو انہوں نے پوچھا کہ بھی جو مرحوم ہیں، جو مر گئے، یہ کیا چھوڑ گئے؟ انہوں نے کہا سب کچھ چھوڑ گئے۔ تو یہ عقل مندی نہیں ہے سب کچھ دنیا میں چھوڑ کے جانا۔ جتنا انسان کنورٹ کر لے، آخرت میں ٹرانسفر کر لے، اتنا اچھا ہے۔ لیکن کیا کریں، ہم بھی دیکھتے یہی ہیں کس نے کیا چھوڑا، ہم اسی سے متاثر ہوتے ہیں۔ کیا لے گیا، کمہیز کی فکر ہوتی ہے۔ فرعون کا بھی یہی دیکھتے ہیں کتنا کچھ چھوڑ گیا، واو، دیکھتے ہیں اس کے پیرامڈز کو، میوزیمز میں جا جا کے اس کے لباس کو، اور متاثر ہوتے ہیں۔ نہیں، اگر دیکھنا ہی ہے فرعون کے بچے کچے سامان کو، تو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ اتنے شاہانہ لباس پہنا کرتا تھا، اور اب آگ کا لباس پہنا ہوگا اس نے۔ وہ تو بہت سارے گناہ لے گیا اپنے ساتھ، اور ان کا وبال اللہ کی سخت پکڑ کی شکل میں بھگت رہا ہے۔ چند دن کی بادشاہت کو بچانے کی خاطر ہمیشہ کی تکلیف مول لی، عقل کا سودا تو نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تو موسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ نہ بگاڑا، اپنا نقصان کیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے یہ نہ سمجھیں کہ ان کا انجام کچھ فرعون سے مختلف ہوگا۔ اسباب میں، وسائل میں، قوت، طاقت، اقتدار میں فرعون سے بڑھ کے تو نہیں ہے۔ تو فرعون کا اقتدار اس کے کام نہ آیا، کسی کا کیا کام آئے گا؟ اور کس کو ملی ہے فرعون جیسی بادشاہت؟ اتنے اتنے گھروں کو اور اس میں رہنے والوں کو راضی کرنے کے لیے دین کو چھوڑ دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور جس نے چھوڑ دیا دین دنیا بچانے کے لیے، تو فرعون کی طرح ہی آخرت میں جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ اور کوئی معمولی جگہ نہیں ہے جہنم، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بار بار ہم قرآن میں جہنم کا اور جہنم کی آگ کا اور اس کے عذابوں کا ذکر پڑھتے ہیں۔ یہ ضروری ہے بتانا لوگوں کو، اس لیے کہ جو چیز انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہ ہو، آبزرو نہ کی ہو، مشاہدہ نہ کیا ہو، اس کا وہ صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا۔
اور اس کی ہولناکی سے بچنے کی فکر نہیں کرتا، تو بتانا ضروری ہے. اگر انسانوں سے اللہ کو محبت ہے، اور جو کہ ہے، تو اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ ہم کو جہنم کے بارے میں کھول کھول کر بتا دے. کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ ہمیں اگر پتا ہوتا کہ جہنم اتنی خوفناک ہے ہم بچنے کی فکر کرتے. سب کو پتا ہے کتنی خوفناک ہے، تو اس سے اپنے آپ کو انسان بچانے کی فکر کرے. آیت نمبر 13، قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جنہوں نے یعنی بدر میں ایک دوسرے سے جنگ کی. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے، لیکن نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. اب جو بات یہاں بیان فرمائی تھی آیت نمبر 12 میں کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ کفر مغلوب ہو، سبجوگیٹ ہو، لیکن الٹیمیٹلی تو ہوگا، قیامت کے دن تو ہوگا. اب یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ دنیا میں کفر کو مغلوب کر دے، کافروں کو سبجوگیٹ کر دے، اور اس کی مرضی چاہے تو نہ کرے، مسلمان سبجوگیٹڈ رہیں، مسلمان مغلوب رہیں کفار کے ہاتھوں. لیکن قیامت کے دن تو کفار ہی مغلوب ہوں گے. جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات ہمیں دکھا دیے، ہسٹری میں، تاریخ میں موجود ہیں جب دنیا میں بھی کفر مغلوب ہوا، کفر کو شکست ہوئی. اور اس حقیقت کے ثبوت کے طور پہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے. مسلمان 313 تھے، وہ کافروں کو اپنے سے دگنا، اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے، یعنی 626 626 دیکھ رہے تھے. یا یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. یہ جو ہے نا کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ جو ہم اور ہم جو دو ضمائر آ رہے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو 4 کمبینیشنز بنتے ہیں. کون کس کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا؟ ایک تو یہ کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. دوسرا کیا؟ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یا مسلمانوں کو اپنی تعداد دگنی لگ رہی تھی، یا کفار کو اپنی تعداد دگنی لگ رہی تھی. تو یہ 4 اس کے اندر اشکالات موجود ہیں، 4 اس میں کمبینیشن بن سکتے ہیں. واللہ عالم کون سا ٹھیک ہے، یا چاروں ہی مطلوب ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صف بندی اس طرح کی تھی کہ وہ تعداد میں بہت نظر آ رہے تھے، زیادہ لگ رہے تھے، اور مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر نے کفار کے لشکر کو جو کہ 1000 لوگوں پر مشتمل تھا زبردست شکست دی. تو فرمایا کہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے دیکھنے والوں کے لیے. اور یہ کون ہیں اہل ابصار؟ دیکھنے والے کون؟ آنکھوں سے دیکھنے والے نہیں، بصیرت والے لوگ، فور سائٹ والے لوگ، حکمت والے لوگ جن میں وزڈم ہے. بڑا سبق ہے بصیرت رکھنے والوں کے لیے، جن کی عقل اور دل روشن اور منور ہے قرآن کے نور سے. ان کی بات ہے، ان کے لیے سبق ہے اس واقعے میں کہ آج بھی بدر والوں کا سا ایمان اور صبر اور اطاعت کی عادت اور منظم ہو جاؤ، ڈسپلن پیدا کر لو، آج بھی اللہ کی مدد آئے گی جیسے بدر کے میدان میں آئی تھی. آج جو اللہ کی مدد نہیں آ رہی، بات یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ مدد کرنے پر قادر نہیں رہا، بات یہ ہے کہ ہم اس کی مدد کے قابل نہ رہے. اور کیوں نہیں رہے؟ ابھی تو خود ہی بمشکل مسلمان ہیں، ابھی تو نفس جہاد کا مرحلہ ہی کسی طرح حل نہیں ہو پا رہا، سر نہیں ہو پا رہا. پہلا مارکا، پہلا فرنٹ ابھی کانکر نہیں کیا، فتح نہیں کیا، اپنے آپ ہی پر اسلام کو نافذ نہیں کیا، تو آگے کون سا جہاد چلے گا؟
ایک خاتون وہ کسی کا حوالہ دے رہی تھی کہ ان کے درس میں گئی تھیں، تو وہاں ان صاحب سے لوگوں نے پوچھا جو درس دے رہے تھے کہ یہ بتائیں آخر کدھر ہے اللہ کی مدد؟ یہ اسکیپٹیکل طریقہ ہوتا ہے نا لوگوں کا کہ کدھر ہے آخر اللہ کی مدد، کیوں نہیں آتی؟ تو وہ جو عالم تھے بڑا اچھا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے جواب یہ دیا کہ فرشتے آئے تھے مدد کے لیے، انہیں مسلمان نظر ہی نہیں آئے. آیت نمبر 14 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. حقیقت میں جو ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے. زُیّنہ یہ لفظ بڑا اہم ہے. مزین کر دی گئیں، یعنی کسی نے یہ کام کر دیا. خود انسان کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی اور نے اس کی فطرت میں محبتیں ڈال دی ہیں ان چیزوں کی جن کا ذکر کیا گیا. اور یہ محبتیں یعنی کہ بیویوں کی، بیٹوں کی، بیٹوں سے مراد اولاد اور مال دولت وغیرہ، اس کی محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی ہے. ابھی جو محبتیں اللہ نے ڈالی ہیں ان میں ہزاروں حکمتیں ہیں، بہت سا وزڈم ہے. جتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا اس آیت میں کوئی بھی ان میں سے حرام نہیں ہے. دراصل شیطان حرام چیزوں کی محبت ڈالتا ہے. مثال کے طور پہ شراب کی محبت یا سود کی محبت یا جوئے کی محبت ڈالتا ہے. حلال چیزوں کی محبت تو اللہ نے ڈالی ہے. یہ جو حلال چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو ایکسٹریمز پائی گئیں. جن چیزوں کا یہاں ذکر ہے نا، ان سب کو ذہن میں لے کر آئیے. ان کے بارے میں دو ایکسٹریمز پائی گئیں. ایک ایکسٹریم یہ رہی دنیا میں کہ یہ سب چیزیں ایول ہیں، بری ہیں، گندی ہیں، ان سب کو چھوڑ دو، ان سب کی محبت کو دل سے نوچ نوچ کے نکالو، اپنے نفس پر جبر کرو، نفس کشی کرو، سیلف انہیلیشن. نفس مانگتا ہے آرام مت دو، نفس چاہتا ہے شادی بیاہ کا معاملہ مت کرو، نفس چاہتا ہے ٹھنڈا پانی مت پیو. تو یہ کیا ہے؟ سیلف انہیلیشن، نفس کشی، جبر کرو اپنے نفس کے اوپر، سختی کرو اس کے اوپر. ایک یہ انتہا رہی. دوسری ایکسٹریم جس میں کہ اکثریت مبتلا رہی، میجورٹی مبتلا رہی اور آج بھی ہے، وہ کیا ہے کہ انہی چیزوں کو مقصد بنا لینا زندگی کا، انہی کو کئی خدا بنا لینا، دولت کو پوجنے لگنا، عورت کو پوجنے لگنا، اولاد کو پوجنے لگنا. لکشمی دیوی، ہندوؤں میں یہ دیوی ہوتی ہے لکشمی دیوی، دولت کا سمبل ہے. اسی طرح بہت سے مذاہب میں گاڈس آف فرٹیلیٹی کی پرستش کی جاتی ہے یا گاڈس آف بیوٹی کی ورشپ کی جاتی ہے، وینس. یہ کیا ہے؟ اولاد کی پرستش ہو رہی ہے، عورت کی پرستش ہو رہی ہے، دولت کی پرستش ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں نفس کو مرغوب ہیں، اٹریکٹیو ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہی کو مقصد بنا لیا. اب یہ دوسری ایکسٹریم ہو گئی نفس پرستی، سیلف ورشپ میں پڑ گئے. ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ، بیلنسڈ ویو کیا ہے؟ اسلام صراط مستقیم دکھاتا ہے ہمیں ان چیزوں کے متعلق کہ کوئی حرج نہیں ہے ان سے محبت کرنے میں، اللہ نے ڈالی ہیں. لیکن کئی حکمتیں ہیں ان محبتوں کی. دراصل انہی چیزوں کی محبت ہے، انہی چیزوں کی طلب ہے جس کی وجہ سے دنیا کا کاروبار چل رہا ہے. ورنہ کوئی کیوں کھیتی باڑی یا کاروبار کرتا؟ کوئی مرد کیوں کمانے کے لیے نکلتا؟ اس کو کیا ضرورت ہے اتنی مشقت اٹھانے کی؟ بیوی بچوں کی خواہش نہ ہوتی تو مردوں کو کیا پڑی تھی کہ اپنے اوپر مزید اتنی جانوں کی ذمہ داری اٹھائیں؟ دیکھیں مرد کتنی محنت کرتے ہیں، صبح سے نکلتے ہیں، کتنی باتیں سنتے ہیں، کیا کچھ اپنے نفس کے خلاف باتیں برداشت کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں. کیوں؟
اینڈ آف دا ڈے کیا چاہیے ان کو دن کے آخر میں؟ خالی اپنی جان کو کھلانا تو بڑا آسان ہے. اگر آپ کے شوہر ہیں انہیں خالی اپنے آپ کو دیکھنا ہو, کتنے پیسے چاہیے بتائیے؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو ہم سب کا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے نا اپنے اپنے کندھوں کے اوپر. ہر ایک کے شوہر نے یا والد نے یا بھائی نے اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھایا ہوا ہے گھر والوں کا. اس لیے کیوں اٹھایا یہ بوجھ؟ اور خوشی خوشی اٹھاتے ہیں. کوئی روز گھر آ کے باتیں تو نہیں سناتے ہم کو کہ تم لوگوں کے لیے کماتا ہوں اور تم کو کھلاتا ہوں. عام طور پہ مرد, اچھے مرد ایسی باتیں نہیں کرتے. دل کی رضا سے, دل کی خوشی سے کھلاتے ہیں, اس لیے کہ ان کے دل کے اندر محبت ہے بیوی بچوں کی, خاندان والوں کی. ساری دنیا کی رونقیں, ساری دنیا کی حسل بسل انہی محبتوں کی وجہ سے ہے. ایک تو یہ حکمت ہے کہ دنیا کی رونق برقرار رہے.